پنجاب کے میدانوں میں صبح سے سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا کہ دھند میں لپٹا ہوا جے پال کا لشکر صاف دکھائی دینے لگا۔ سینکڑوں رتھ، درجنوں ہاتھی گھوڑے سوار کی قطاریں اور پیدل فوج کے بے شمار دستے، جیسے پورا شمالی بند اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتر آیا ہو۔ فصیل کی طرح ترتیب دیا ہوا کیمپ، اونچے جھنڈے، زرہیں پہنے ہوئے سپاہی اور رتھوں کے باقاعدہ صفیں جنگ سے پہلے کا ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ محمود اپنی فوج سے آگے گھوڑے پر سوار خاموشی سے کھڑا اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ جیت کی وہ چمک تھی جو صرف بڑے سپہ سالاروں میں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ کھڑے سپہ سالار ایاز، التماش اور ارسلان جاذب اس کے حکم کے منتظر تھے۔ محمود نے ایک گہری سانس لی۔ دھند میں چھپا ہوا دشمن اس کے سامنے تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ جنگ صرف پنجاب کی نہیں بلکہ آنے والے برسوں کے لیے ہندوستان کا دروازہ کھولنے کی جنگ ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو منظم ہونے کا حکم دیا۔ محمود فوج تعداد میں شاید کم تھی، لیکن اس کی سپاہیوں کی تربیت اور نظم دشمن کی فوجوں سے کئی زیادہ مضبوط تھا۔ اس کی اصل طاقت اس کا منصوبہ بندی تھی، جسے وہ آخری لمحے تک کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا تھا۔ جب سورج بالکل نکلا تو جے پال نے حملے کا طبل بجوا دیا۔ پہلے ہاتھیوں کی قطاریں آگے بڑھی، ان کے پیچھے رتھ، پھر تیر انداز اور سب سے پیچھے بھاری بختر بند سوار۔ جے پال کو اپنی فوج پر غیر معمولی غرور تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ محمود کی فوج اس طاقت سے ٹکرا کر فوراً پسپا ہو جائے گی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے جرنیل سے لڑ رہا ہے جو دشمن کی ہر حرکت پر گہری نظر رکھتا ہے۔ جیسے ہی ہاتھی قریب آئے، محمود نے اپنے تیر انداز کو اشارہ دیا۔ زہریلے کمانوں سے نکلے تیر سیدھے ہاتھیوں کے آنکھوں ہارن میں پیوست ہونے لگے۔ چند ہی لمحوں میں ہاتھی بے قابو ہو کر پیچھے کو بھاگنے لگے اور اپنے ہی سپاہیوں کی صفیں توڑتے ہوئے افراتفری پھیلانے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا محمود کو انتظار تھا۔ اس نے اپنی ہلکی سوار فوج کو دونوں اطراف سے حملہ کا حکم دے دیا۔ غزنی کے گھوڑ سوار شیر کی طرح دشمن کے دائیں اور بائیں حصے پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی رفتار اتنی تیز تھی کہ دشمن سنبھل ہی نہ سکا۔ اس دوران محمود نے اپنے مرکز فوج کو آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کا حکم دیا تاکہ دشمن کی ہلچل زدہ دستوں کو جال میں پھنسایا جائے۔ جے پال نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ہر حکم دیر سے جاری ہو رہا تھا۔ اس کے سپاہی میدان میں منتشر ہو رہے تھے اور محمود کی فوج ہر فلاٹ کو تیزی سے بھر رہی تھی۔ دھوپ پوری طرح نکل آئی، گرد و غبار میدان کے اوپر ہلکے بادلوں کی طرح اٹھ رہا تھا، اور اسی افراتفری میں محمود خود بھی گھوڑے پر سوار آگے آیا۔ اس کے نیزے کے پہلے ضرب ہی دشمن کے ایک بڑے افسر کو گرا گئے۔ اس عمل نے غزنی کی سپاہیوں کے حوصلے اور بڑھا دیے۔ تھوڑی دیر میں جے پال کی فوج پسپا ہونا شروع ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دریا کے قریب جا پہنچے۔ یہاں محمود نے دشمن کو بالکل گھیر لیا۔ گھیراؤ اس قدر مضبوط تھا کہ جے پال کے پاس پسپائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے شکست تسلیم کی اور اپنے آپ کو محمود کے حوالے کر دیا۔ محمود نے جے پال سے وہ سلوک نہیں کیا جو عام فتح کرتے ہیں۔ اس نے اسے زندہ رہنے دیا، اس کی عزت کی، مگر اس کے بدلے میں بھاری تاوان لیا۔ پنجاب کے بڑے علاقے، قلعے اور خزانے محمود کے ہاتھ آ گئے۔ یہ محمود کی پہلی بڑی کامیابی تھی اور ہندوستان کی سرزمین نے پہلی بار اس کے قدموں کو محسوس کیا تھا۔ اس فتح کے بعد جب محمود نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس کے لشکر کے ساتھ لائے گئے قافلے اتنے بڑے تھے کہ وہ میلوں تک پھیلے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ جنگی سامان، سونا چاندی، زرہیں، گھوڑے، اونٹ اور بے شمار قیدی سب مل کر ایک فاتح سپہ سالار کی عظمت بڑھا رہے تھے۔ غزنی کے قریب پہنچتے پہنچتے شہر کے لوگ راستوں میں صفیں باندھ کر کھڑے تھے۔ بچے، عورتیں، بوڑھے سب اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ جب محمود شہر میں داخل ہوا تو نعروں اور خوشیوں کا شور اس قدر بلند تھا
کہ کچھ دیر تک گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنا ہی نہ دی۔ شہر کے دروازے پر پھول برسائے گئے، بازاروں میں جشن منائے گئے اور مسجدوں میں شکرانے کے نفل ادا کیے گئے۔ محمود نے شہر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر اس نے خزانے کے دروازے کھول کر سپاہیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اس کے دل میں یہ یقین مزید مضبوط ہو چکا تھا کہ اسے صرف ایک معمولی حکمران نہیں بنایا گیا، بلکہ اسے تاریخ کے سب سے بڑے کرداروں میں سے ایک بنایا ہے۔ پنجاب کی فتح اس کا پہلا قدم تھی، مگر اس کے ذہن میں پہلے ہی اگلی مہم کا نقشہ تیار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا ہندوستان ایک بے پناہ وسیع خطہ ہے، پنجاب صرف اس کا دروازہ ہے۔ اس دروازے کو کھولنے کے بعد اب اسے اندر تک جانا ہے۔ وہ جانتا تھا مستقبل میں اسے راجپوتوں سے بھی لڑنا ہے، گجرات تک پہنچنا ہے، کنوج سے ٹکرانا ہے، ہندوستان کی سب سے بڑی طاقتوں سے سامنا کرنا ہے۔ لیکن ابھی وقت تھا اور محمود کی نگاہیں اگلے مہم کے انتظار میں تھی۔ یہ محمود غزنوی کی زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں سے اس کی فتوحات کا سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد جو کچھ آنے والا تھا وہ صرف جنگیں نہیں، بلکہ تاریخ کی انتہائی بڑی واقعات